تمہاری ٹائی کا کلر بہت ہی بکواس ہے۔ ارمغان جیسے ہی ناشتے پہ آیا تو ماہرہ اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی۔ ماہرہ کی بات پر چائے پیتی ثنا کو اچھو لگ گیا، جبکہ فیروز انکل مسکرانے لگے۔ عدنان پیچھے سے بولا، بکواس نہیں، بہترین بولا ہے۔ ہاں ہاں بہترین ہے۔ ماہرہ نے انگوٹھا دکھایا تو ارمغان کا دل کیا پلیٹ اٹھا کے اس لڑکی کے سر پر مار دے، جو الٹی سیدھی اردو بول کے اس کا مذاق اڑاتی رہتی ہے اور سب کو اس پر ہنسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے ماتھے پر بل ڈالے ناشتہ کرنے لگا۔ بھائی تو سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، گھر میں ان کا کتنا روب تھا، گھر کیا خاندان میں بھی ان سب سے کتنا گھبراتے تھے۔ کوئی ان کے سامنے منہ نہیں کھولتا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان سے کام کی بات بھی کر جائے۔ اب ہر وقت ان کی بے عزتی ہوتی رہتی ہے۔ عدنان ثنا کے کان میں منہ گھسیڑ کے بولا تو ثنا ہنسنے لگی۔ ارمغان نے ان کو گھور کے دیکھا اور بولا، چپ کر کے ناشتہ کرو تم دونوں۔ وہ جانتا تھا دونوں اس پر ہی ہنس رہے ہیں۔ ارمغان کی بات پر دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ فیروز خان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا ارمغان خان جو بہت اکڑو اور کھڑوس تھا۔ وہ جلدی کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا، شاید اسی لیے اس میں نخرہ بھی بہت تھا۔ چھوٹے بہن بھائی تو کیا، اس کی ماں بھی اسے مخاطب کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی تھی، کیونکہ گھر میں اس کا روب ہی ایسا تھا۔ وہ اپنی لیدر کی فیکٹری چلا رہا تھا۔ اس سے چھوٹا عدنان تھا جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ عدنان سے چھوٹی ثنا تھی جو انٹر کے بعد کمپیوٹر کورس کر رہی تھی۔ ماہرہ ارمغان کے خالہ کی بیٹی تھی جو اس کردو سے 2 ہفتے کے لیے گھومنے آئی تھی۔ اس کی اردو بہت ویک تھی، حالانکہ وہ انگلش اور اردو ناولز بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی۔ اسے بہت کریز تھا ناول پڑھنے کا، اتنے ناول پڑھ کے بھی اس کی اردو بہت ویک تھی۔ وہ کسی کی تعریف کرنے جاتی تو الٹا اس کی بے عزتی کر کے اس کا کباڑا کر دیتی تھی۔ خاص طور پر اس کے ہاتھوں ارمغان سب سے زیادہ بے عزت ہوتا تھا۔ وہ خود کو شہزادی ماہرہ کہتی تھی اور اپنے آپ کو کسی ملکہ سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ہر وقت خیالی دنیا میں رہتی تھی۔ روڈ ہیرو اسے بہت پسند تھے، اس کے رومانس پر مرتی تھی وہ۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش تھی کہ کاش اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہی انسان آ جائے، وہ بھی اس کے لیے ایسا ہی پوزیسو ہو۔ عدنان اور ثنا اسے دیکھ کر بہت ہنستے تھے۔ ارمغان تیار ہو کے آفس جا رہا تھا، تبھی لاؤنج سے گزرتے پیچھے سے ماہرہ کی آواز سنائی دی۔ ارمغان کیسے مٹک مٹک کے آفس جاتا ہے؟ اس کی بات پہ عدنان کے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھوٹ کر نیچے گری تھی، جبکہ ثنا نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے بھی کھل کے کہکہے لگایا۔ پھر سے کہنا ماہرہ بھائی، کیسے آفس جاتے ہیں؟ ثنا نے مزے لیتے ہوئے پوچھا۔ مٹک مٹک کے مووی میں گاؤں والی لڑکی جیسے ٹیوب ویل سے پانی لے کے جاتی ہے، بالکل ویسے ہی، وہ دوبارہ جوش سے بولی تو ثنا اور عدنان کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا، اور وہ تصور میں ارمغان کو کمر پہ مٹکا رکھے مٹک مٹک کے چلتے دیکھ رہے تھے۔ ارمغان نے پلٹ کر اسے تیز سے دیکھا۔ آج تو اس لڑکی نے حد ہی کر دی تھی۔ دل چاہا وہ اس لڑکی کو ایک لمحے میں اس کردو واپس پھینکائے، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ ماہرہ کی ٹوٹی پھوٹی اردو سے اب زچ ہو چکا تھا، روز سب کے سامنے اس کی عزت کا کچرا ہو جاتا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا وہ کچھ بھی کر کے اس آفت کی پوٹلی کو واپس اس کے گھر بھیجے گا۔ مجھے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن آپ مجھ سے منحوس نہیں ہوئے ارمغان؟ رات وہ سب بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، تب اچانک ماہرہ نے کہا، کیونکہ وہ جب سے آئی تھی ارمغان نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ارمغان جو خاموش بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا، اسے غصے سے گھورنے لگا۔ میں تمہیں منحوس لگتا ہوں؟ اس کی بات کو سن کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ کول ڈاؤن بھائی، وہ منحوس نہیں، مانوس مانوس کہہ رہی ہے، عدنان نے مسکرا کے کہا۔ ہاں ہاں منحوس تھا، مطلب ٹاک بھی نہیں کرتے، اس لیے اب تک مجھ سے منحوس نہیں ہوئے؟ پل بھر کے بعد ماہرہ نے دوبارہ جملہ بولا تو سب نے سر پیٹ لیا، اور وہ حیرانی سے سب کا منہ دیکھنے لگی کہ اس نے ایسا کیا کر دیا جو سب اسے یوں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ثنا کمپیوٹر کورس کر رہی تھی، ماہرہ نے بھی ایڈونچر کے طور پر داخلہ لے لیا، کیونکہ ثنا کے جانے کے بعد وہ گھر پر بور ہو جایا کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ کمپیوٹر کلاس جانے لگی۔ آج تو بھائی کی پسندیدہ سبزی بنی ہے، آج جمعہ تھا، اس لیے ارمغان آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ سب آہستہ آہستہ دوپہر کے کھانے پر جمع ہو رہے تھے، جب عدنان نے سالن کا ڈونگا دیکھ کر کہا، آپ کو گوبر پسند ہے؟ ماہرہ نے اچانک سامنے بیٹھے ارمغان سے کہا تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ ماہرہ کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ بھائی آپ کو گوبر پسند ہے؟ ہمیں تو آج پتہ چلا، عدنان نے ہنستے ہوئے کہا تو ارمغان نے اسے حیرت سے دیکھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ لڑکی کیا کہنا چاہتی ہے، مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ وہ ٹیبل پر سے اٹھ کے کھڑا ہو کر بولا، چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچی ہوئی تھی، جیسے خود کو اس پہ ہاتھ اٹھانے سے روک رہا ہو۔ اس کا غصہ دیکھ وہ ڈر کر بولی، میں تو اس گوبر سبزی کی بات کر رہی تھی۔ سب نے سالن کی طرف دیکھا۔ آلو گوبھی کی سبزی تھی، یہ آلو گوبھی ہے بیٹا، رافیہ آنٹی نے کہا تو وہ بولی، او سوری، میں نے اسے گوبر بول دیا، لیکن کل بازار میں نے سبزی والے سے سنا تھا وہ اسے گوبر 200 روپے کلو ہی بول رہا تھا۔ اس نے معصومیت سے کہا تو اس کی معصومیت پر ارمغان نے اپنے دانت پیسے۔ وہ گوبر نہیں کاپی کہہ رہا ہوگا۔ فیروز خان نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، جیسے بات سمجھ آ گئی ہو۔ بے فکر ہو مائرہ، جب تک تم واپس جاؤ گی ہم تمہیں بہت اچھی اردو سکھا دیں گے، اور خیال رہے جب آپ کمپیوٹر کورس کے لیے جاتی ہیں تو وہاں آپ کسی سے اردو مت بولنا۔ وہ کیا ہے نا، وہ تمہاری ٹوٹی پھوٹی اردو کا پتہ نہیں کیا مطلب نکالیں گے، اور اگر کسی نے گھر پہ شکایت کر دی یا کسی نے یہ سمجھ لیا کہ تم اس کی انسلٹ کر رہی ہو تو کیا ہوگا؟ ہماری عزت کا کچھ خیال رکھنا۔ عدنان نے اسے مشورہ دیا، یہ بات مجھے پہلے بتاتا، میں تو یہ روز اکیڈمی میں سب سے اردو میں بات کرتا۔ واٹ؟ لوگ کیا کہتے ہوں گے عدنان کی بہن کو ٹھیک سے اردو بھی بولنی نہیں آتی؟ ماہرہ تم ایک کام کرو، کسی کو یہ مت بتانا کہ تم میری بہن ہو۔ میں نے بتایا تھا، ایک لڑکی کو ماہرہ نے کہا۔ کیا بتایا تھا؟ عدنان نے تجسس سے پوچھا۔ یہی کہ میرے بھائی کا نام عدنان ہے۔ اس نے کہا، میں کسی عدنان کو نہیں جانتی، وہ تو تم کو جانتا نہیں۔ اس کی بات پہ سب ہنسنے لگے اور عدنان شرمندہ ہو کے کھانا کھانے لگا۔ ان کی وین جیسے ہی گھر کے مین گیٹ کے سامنے آ کر رکی، ان کے پیچھے ارمغان بھی کسی کام کے لیے گھر آ رہا تھا، کیونکہ چھٹی کر کے وہ دونوں وین سے ہی واپس آئے کرتی تھی۔ وین سے اترتے وقت ماہرہ کو دیکھ اس کا تیش سے برا حال ہو گیا، کیونکہ ماہرہ نے جینز پر شرٹ پہنی ہوئی تھی، بالوں کی اونچی ٹیل پونی کی ہوئی تھی، اس کے سر پہ دوپٹے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ڈرائیور اور وین میں موجود باقی لڑکوں کی اس پہ نظر محسوس کر کے ارمغان کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ وہ ان مردوں کی نظروں کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن ماہرہ نے ان سب سے انجان وین میں بیٹھے لڑکوں کو بائے بولا اور ثنا کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارمغان کا دل چاہا وہ ماہرہ کو کھینچ کے ایک تھپڑ لگائے، جسے اپنی عزت کی بالکل پرواہ نہیں تھی، اور وہ یوں بنا دوپٹے کے غیر مردوں کے سامنے کھڑی ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ وہ بھی زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ان کے پیچھے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ پاپا وین والے کو منع کر دیں، کل سے میں ان دونوں کو کمپیوٹر کلاس میں خود چھوڑنے جاؤں گا۔ رات کے کھانے پر ارمغان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ تم کیوں جاؤ گے؟ وین ہے نا، فیروز خان نے حیرت سے کہا۔ بابا میں نے آپ سے کہا نا میں خود لے جاؤں گا، اسکردو سے آئی ہوئی لڑکی ہے یہ، اسے نا اپنی عزت کا خیال ہے نا ہماری عزت کا۔ کوئی پرواہ نہ جانے کن کن لڑکوں سے دوستی پال رکھی ہے اس نے۔ ڈرائیور اور دوسرے لڑکے اسے نہ جانے کن نظروں سے دیکھتے ہیں، اسے تو احساس بھی نہیں ہوتا یوں کھلے عام بنا دوپٹے کے باہر گھومتی ہے۔ اسے بتائیے یہ اسکردو نہیں پاکستان ہے، یہاں شرافت سے رہے، کل سے تم نقاب کر کے جایا کرو اور اچھی لڑکیوں کی طرح شلوار سوٹ پہننا سیکھو۔ وہ انتہائی غصے سے انگلی اٹھا کر بولا، اور شام سے اب تک جو لاوا اس کے اندر پل رہا تھا اس نے سب باہر نکال دیا۔ تمہاری بہن نے تو آج تک کبھی نقاب نہیں کیا، اور نہ ہی وہ یونیورسٹی نقاب کر کے جاتی ہے، اسے تم نے کیسے کہہ دیا نقاب کرنے کو؟ عالیہ بیگم اپنے بھانجے کی حمایت میں اس سے تیکھے لہجے میں پوچھنے لگی۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی ماہرہ پہ اتنی پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے۔ آپ میری بہن کو کہاں اس کے ساتھ ملا رہی ہیں مما؟ میری بہن بہت سلجھی ہوئی سمجھدار ہے، اسے اپنی عزت کا پاس ہے، نہ کہ اس طرح کی اس لڑکی کی طرح۔ اس لڑکی کو تو نہ اپنی نسوانیت کا احساس ہے نہ اپنی لمٹ کا پتہ۔ اور تم لڑکوں سے دور رہا کرو، خبردار جو میں نے آج کے بعد تمہیں کسی لڑکے کے پاس کھڑا دیکھا یا اس سے ہاتھ ملاتے دیکھا تو تمہاری خیر نہیں۔ اس نے ماں کو جواب دے کر ماہرہ کو گھورا۔ وہ سب کے سامنے اپنی یوں انسلٹ ہونے پر منہ پہ ہاتھ رکھے اپنے روم کی طرف بھاگی۔ تم نے بچی کو رلا دیا ارمغان، یہ کیا طریقہ تھا اس سے بات کرنے کا؟ بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا، ثنا بھی برا مان کے کہنے لگی۔ ارمغان تم کب سدھرو گے؟ وہ باہر سے آئی بچی ہے، وہ معصوم تمہاری اتنی پابندیاں نہیں جھیل سکتی۔ ماں باپ نے بھی اسے ڈانٹتے ہوئے خوب اس کے کان کھینچے، جبکہ ثنا اٹھ کے ماہرہ کے روم میں آ گئی تاکہ اسے چپ کروا سکے۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے، ہاتھوں میں منہ چھپائے زور زور سے ہلتے ہوئے رو رہی تھی۔ تبھی وہ بیڈ کے قریب آ کر بولی،
آئی ایم ویری سوری ماہرہ، پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا ہے، تم سے اتنی بدتمیزی بھی کی انہوں نے. انہیں تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پتہ نہیں تمہارے معاملے میں وہ اتنے سنگ دل کیوں ہیں، بات بات پہ تمہیں ڈانٹ دیتے ہیں، ذرا خیال نہیں کرتے. تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اتنی پابندیاں تو انہوں نے کبھی مجھ پر نہیں لگائیں جتنی انہوں نے ان 2 ہفتوں میں تم پر لگا دی ہیں. میں ان کی طرف سے سوری بولتی ہوں، ثنا نے شرمندگی سے کہا تو ثنا کی بات پر ماہرہ اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی زور زور سے ہنسنے لگی. اس کے ہنسنے پر ثنا ہکا بکا سے اس کی طرف دیکھے گئی. وہ گو اس کو کمرے میں چپ کروانے آئی تھی. اس کو یوں ہنستے دیکھ ثنا کو اس کی حالت پر شبہ ہوا، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئی اپنی بے عزتی کے احساس سے. لگتا ہے اس بات کا اس پر گہرا اثر پڑا ہے، اس لیے یوں ہنس رہی ہے. وہ دل میں سوچتی اس کے بیڈ پر بیٹھی اور ہمدردی سے بولی، کیا ہوا ماہی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے بھائی کی روک ٹوک اور تانوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تم پاگل ہو گئی ہو. ثنا غصے سے بولی. لیکن مائرہ خوب ہنسنے کے بعد شرمانے لگی. ثنا تو اس کی حرکتیں دیکھ کے بے ہوش ہونے والی ہو گئی. پہلے رو رہی تھی، پھر ہنسنے لگی، بعد میں شرمانے لگی. تم روتے روتے ہنسنے کیوں لگی؟ اس کی حرکتوں کو ملاحظہ کرتے اس نے حیرت سے پوچھا. تمہیں کس نے کہا میں رو رہی تھی پاگل؟ ماہرہ نے مسکرا کے پوچھا. تم ٹیبل سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بھاگی تھی، ہاں نا؟ کیونکہ مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی. ارمغان اتنے سنجیدہ تھے، وہ ہنستی تو سب کو برا لگتا. تمہیں پتہ ہے تمہارے لالا کیوں مجھ پہ اتنی روک ٹوک کرتے ہیں؟ کیونکہ تمہارے لالا نے مجھے نقاب کرنے کا کہا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، اس لیے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بالکل ناولوں کے ہیرو کی طرح. وہ میرے لیے بھی ایسے ہی پوزیسو ہیں جیسے ناول کے ہیرو اپنی ہیروئن کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی لڑکے سے بات نہ کروں، مجھے ڈرائیور نہ دیکھے، دوسرے لڑکے نہ دیکھیں، ان کے سوا مجھے کوئی بھی نہ دیکھے. وہ مجھ پر اتنی روک ٹوک کرتے ہیں، میرا اتنا خیال کرتا ہے، ان کے لہجے میں میرے لیے اتنی فکر ہے، کیونکہ یہ سب محبت کی وجہ سے ہے. ماہرہ خوشی سے چور لہجے میں بولی تو ثنا جو منہ کھولے اس کی ہر بات سن رہی تھی فوراً ٹوک گئی. ماہرہ میرا خیال ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے نہیں لگتا بھائی کو تم سے کوئی محبت ہے، ثنا نے صاف گوئی سے کہا. ثنا مان لو انہیں مجھ سے بالکل ناولوں کی ہیرو والی محبت ہو گئی ہے، اسی لیے تو وہ میرے لیے اتنا پوزیسو ہیں، تبھی تو اتنی روک ٹوک کرتے ہیں، انہیں میری فکر ہے. یار وہ اپنی بات پر زور دے کے بولی. ثنا نے اس کا چہرہ دیکھا جو جوش سے سرخ ہو رہا تھا. مائرہ تمہیں کیسے اتنے روڈ ہیرو پسند ہے؟ ہیرو تو ہمبل، لانگ اور کیئرنگ، لونگ اور کیئرنگ ہی اچھے لگتے ہیں. ثنا نے ناک چڑھا کے کہا. ارے بے وقوف لڑکی، تمہیں کیا پتا جتنا ناول کے ہیرو اپنی ہیروئن کے لیے پوزیسو ہوتے ہیں، جتنا ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، دوسرا کوئی اور ہیرو کر ہی نہیں سکتا. اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ناولز کے ہیرو سے زیادہ کوئی ہیروئن سے پیار کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ لونگ اور کیئرنگ ناولز کے ہیرو ہوتے ہیں. اور تمہارا بھائی بھی بہت روڈ ہے، بالکل ناولز کے ہیرو کی طرح. اس میں وہ ساری خصوصیات ہیں جو ناولز کے ہیرو میں ہوتی ہیں. میرے خدا، میں پہلے کیوں نہیں سمجھی؟ جس ہیرو کو میں باہر ڈھونڈ رہی تھی وہ تو یہی میرے سامنے ہے، بالکل میرے ناول کے ہیرو والا ہیرو مجھے مل گیا. ویسے ہی اکڑو اور کھڑوس، ویسے ہی پوزیسو. میں اتنی بے وقوف ہوں کہ وہ میرے سامنے تھا اور میں پھر بھی سمجھ نہیں پائی. او مائی گاڈ ثنا، تمہیں پتا ہے مجھے میرا ہیرو مل گیا ہے، مجھے تمہارے بھائی سے محبت ہو گئی ہے. ہائے میرا لالا. ماہرہ انتہائی جوش سے کہہ کر اٹھ بیٹھی تو اس کی باتوں پر ہکا بکا اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی. تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا کوئی علاج نہیں. وہ اس کے ہاتھ جھٹک کے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ماہرہ فوراً ارمغان کے روم کی طرف بھاگی. دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی. سامنے ہی ارمغان بیڈ پر بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا اور سر جھکا کے بیڈ کے قریب کھڑی ہوئی اور اپنے بولنے لگی. آپ نے سب کے سامنے جو ڈرامہ کیا تھا نا، وہ میں سمجھ گئی کہ آپ نے کیوں کیا تھا. آپ نہیں چاہتے کہ مجھے کوئی اور دیکھے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی اور چھوڑنے چاہیے. آپ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو مجھ سے لو ہو گیا ہے. وہ منہ میں انگلی دبائے شرما کے بول رہی تھی، جبکہ بیڈ پہ بیٹھا ارمغان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دیوار سے ٹکرا تو نہیں گئی ہو تم جو تمہاری یہ حالت ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے چلو، وہ پریشانی سے بولا. سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے. وہ تو اپنا بدلہ لے رہا تھا اس سے، مگر اس پاگل نے اپنی طرف سے جانے کیا کہانی بنا لی تھی. میں جانتی ہوں آپ ابھی اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ابھی تو شاید آپ کو خود بھی اپنی فیلنگ کا نہیں پتا ہوگا، لیکن مجھے آپ کی اس حرکت سے پتہ چلتا ہے آپ میرے لیے کتنا ٹچی ہیں.
جبھی تو مجھ پہ اتنی اندر باہر کرتے ہیں روک ٹوک کو. وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں اندر باہر بول گئی. نہیں چاہتے کہ مجھے دوسرے مرد دیکھیں. سیٹی مار کے ہاتھ پکڑے اس نے دوبارہ جوش سے اپنی بات دہرائی. چہرے پہ شرم و حیا کے ہزار رنگ تھے. دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اب تم جا رہے ہو یا میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے کمرے سے باہر نکالوں؟ ارمغان نے ضبط سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا. اس سر پھری کا وہ سر پھوڑ دے جس کے دماغ میں یہ خرافات جانے کہاں سے آتی تھی. آپ بھی نا. وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے بولی کیونکہ اس کے ذہن میں جو خاکہ تھا وہ اسے کچھ نیگیٹو سوچنے دے ہی نہیں رہا تھا. چلی جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. میں کچھ ضروری کام کر رہا ہوں. مہربانی کر کے مجھے کام کرنے دو. ارمغان دبے لہجے میں چلاتے ہوئے بولا. جاتی ہوں ناراض نہ ہو میرے ہیرو. وہ اب کام کریں پھر آؤں گی. یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی. اگر یہ ہماری مہمان نہیں ہوتی تو دھکے مار کر اسے اپنی زندگی اور گھر سے نکالتا. ارمغان فائلیں سائیڈ میں کر کے سوچتے ہوئے پانی پی کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا. اچھا خاصا کام کر رہا تھا میں. خواہ مخواہ آ کر میرا دماغ خراب کر دیا. ماہرہ اپنے روم میں بیڈ پر لیٹی ارمغان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی. کتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس بندے میں. ہینڈسم بھی تو بہت ہے نا. مجھے تو یہی بندہ چاہیے جیسے روڈ ہیروز اپنے روم سے نکالتے ہیں ویسے ہی مجھے ارمغان نے روم سے باہر نکالا. وہ مجھ پہ غصہ کریں گے, بات بات پہ مجھے ڈانٹیں گے, مجھ پر ظلم کریں گے اور میں سب کچھ برداشت کروں گی. ان کی ساری کڑوی باتوں کو خاموشی سے پی جاؤں گی. آخر کو مجھ سے محبت جو کرتے ہیں وہی تو اس گھر میں سب سے زیادہ میری فکر کرتے ہیں. ماہرہ خود سے بولتی آنکھیں موندے نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی. اگلے دن کمپیوٹر کلاس جاتے ہوئے اس نے ارمغان کی ہدایت کے مطابق شلوار سوٹ پہنا تھا. ثنا سے نقاب بھی کروا لیا تھا. یہ اور بات تھی کہ اسے اس نقاب میں عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی لیکن ارمغان کی وجہ سے نقاب کو وہ برداشت کر رہی تھی. ارمغان نے ماہرہ کا حلیہ دیکھا اور مطمئن ہو گیا. آج اس کا حلیہ ٹھیک تھا. ماہرہ نے بھاگ کے فرسٹ ڈور کھولا اور ارمغان کے برابر میں بیٹھ گئی. ارمغان نے اسے حیرت سے دیکھا جبکہ ثنا مسکراتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی. وہ جن نظروں سے ارمغان کو دیکھ رہی تھی جس سے ارمغان کو سخت الجھن ہو رہی تھی وہ ثنا کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا. جیسے ہی وہ کمپیوٹر کلاسز کے لیے انہیں ڈراپ کر کر گیا ماہرہ نے فوراً اپنا نقاب کھینچ کر اتار دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی. پتہ نہیں اب مجھے یہ سب جب تک کرنا پڑے گا. ماہرہ خفت سے بولی تو اس کی بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور دونوں اندر چلی گئیں. ماہرہ تم کتنی موٹی ہو گئی ہو. تمہارا کھایا کرو, تھوڑا کھایا کرو. رات کے کھانے پہ ارمغان نے بریانی کھاتی ماہرہ سے کہا تو وہ چونک پڑی. پھر خیال آیا ارمغان کو میری کتنی فکر ہے. اسے میرا کتنا خیال ہے. کہیں میں موٹی نہ ہو جاؤں اس لیے وہ چاہتا ہے میں اپنا خیال رکھوں. ٹینک بھی ہو رہا ہے میرا فیس. ٹین بھی ہو رہا ہے میرا فیس. میرا تو دھیان ہی نہیں گیا اس طرف. لیکن اس کو میرا کتنا خیال ہے. وہ مجھے منع کر رہا ہے کہ میں زیادہ آئلی چیزیں نہ کھاؤں. اچھے سے خیال رکھو اپنا. آپ کو میرا اتنا خیال ہے ارمغان, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں. وہ دل ہی دل میں خوش ہو کے بولی اور تھوڑا سا کھانا کھا کے کمرے میں چلی گئی. اور ارمغان کو لگا اس کا طنز ماہرہ کو برا لگا ہے. جب بھی وہ اپنے کمرے میں گئی ہے وہ مسکراتا ہوا کھانا کھانے لگا. آج دوپہر سے ہی موسم ابر آلود ہو رہا تھا. ثنا نے آئس کریم کھانے کا پلان بنا لیا. وہ سب آئس کریم کھانے جا رہے تھے جب دروازے سے نکلتے ہوئے ماہرہ نے اپنا پاؤں موڑا اور پیچھے سے آتے ہوئے ارمغان کے اوپر گری. ارمغان نے اسے بچانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا. ایک لمحے کے لیے بالکل فلمی سین بن گیا جس میں وہ ارمغان کی باہوں میں تھی اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. سب کی موجودگی کا خیال کر کے ارمغان نے اسے سیدھا کیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا. دیکھا تم نے, میں نہ کہتی تھی تمہارا بھائی پیار کرتا ہے مجھ سے. ماہرہ فخر سے بولی. ثنا نے اس کی حرکت بھی دیکھی اور بھائی کا سہارا لینا بھی, اس لیے فوراً سے ٹوک دیا. ناول کی دنیا سے باہر آ جاؤ. بھائی تم سے کوئی پیار نہیں کرتے اور جس دن کریں گے اس دن وہ خود اظہار کر دیں گے. نہیں, میں خود بتاؤں گی ارمغان کو میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں. تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی بیوقوفی کرنے کی. اظہار ہمیشہ مرد کو کرنا چاہیے اور وہ مرد کے منہ سے ہی اچھا لگتا ہے. ثنا نے اس کو سمجھانا چاہا مگر وہ اس کی بات کاٹ کر بولی. لیکچر مت دو ثنا, میں خود ارمغان کو اپنے دل کی بات بتاؤں گی. ماہرہ ضدی لہجے میں بولی. تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. اب چلو, بھائی ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں. ثنا نے سر پیٹ کے کہا
اور دونوں تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگی، کیونکہ وہ دونوں کب سے دروازے میں ہی کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ ارمغان اور عدنان کب کے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ایک اچھی اور خوبصورت سی شام گزار کر وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ ارمغان نے سارا وقت ماہرہ کا خود کو گھورنا نوٹ کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کیا ہو گیا ہے، مسلسل میری طرف ہی دیکھے جا رہی ہے۔ اسے اس لڑکی کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ خود کو اس کی نگاہوں سے کیسے بچائے۔ جلد ہی ماہرہ نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی۔ ماہرہ صبح سے ارمغان کے لیے محبت بھرے ڈائلاگ یاد کر رہی تھی۔ آج وہ ارمغان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، آپ میرے لیے آسمان سے اتری حور ہو، ہم دونوں کی جوڑی چاند اور دھوپ جیسی ہے، آپ میری زندگی کا روشنی ہے۔ جسے چاند میں داغ رات وہ گلاب کا بکے لیے اس کے کمرے میں گئی اور اپنے یاد کیے ہوئے ڈائلاگ بول رہی تھی جب آخر میں بولی، ہمارے زخموں پہ نمک ہے تمہاری محبت۔ بہت جوش سے اپنی بات کہہ کر اس نے ارمغان کی طرف دیکھا جیسے وہ ابھی کہے گا، ماہرہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے بھی تمہاری محبت قبول ہے۔ لیکن وہ بولا تو کیا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا آل فال بکے جا رہی ہو؟ ارمغان کو اس سے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی بے شرم ہوگی، یوں اس سے محبت کا اظہار کرنے پہنچ جائے گی۔ جاؤ یہاں سے، کیوں آ جاتی ہو دماغ چاٹنے بار بار؟ وہ ہاتھ جوڑ کے بولا۔ میرے ہیرو تم اتنا شرماتا کیوں ہے؟ ماہرہ 2 قدم آگے بڑھ کر بولی تو ارمغان کے یہاں پر بس ہوئی۔ اس نے غصے سے ہاتھ پکڑ کے ماہرہ کو روم سے باہر نکال دیا۔ کتنا روڈ ہے، بار بار مجھے کمرے سے نکال دیتا ہے، آخر کب میرا محبت کو سمجھے گا، کب اسے میرے لیے اپنی فیلنگز کا احساس ہوگا؟ یہ مجھ سے ایسے انجان ہے جیسے اس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہی نہ ہو۔ جیسے میں سمجھ گئی ایک دن آپ بھی میری محبت کو ایسے ہی سمجھ جاؤ گے۔ وہ سوچتی ہوئی خود سے باتیں کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارمغان جیسے ہی آفس سے آیا ماہرہ اس کے انتظار میں لان میں ٹہل رہی تھی۔ ارمغان گاڑی سے اتر کے اس کے سامنے آیا۔ وہ گلاب آگے کرتے ہوئے بولی، بائے ہیرو، میری زندگی میں آؤ، تمہارا دل ہمارا من ہے، کب تک ایسے اپنے جذبے چھپاؤ گے، کب تک اپنی ہیروئن سے بھاگے گا؟ آ جاؤ، میرا دل روز تمہارا انتظار کرتا ہے۔ ول یو میری می ارمغان؟ وہ بہت محبت سے گلاب اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، آنکھوں میں اسے پا لینے کی شدت تھی، چہرے پر مسکان تھی، جیسے ابھی ارمغان اسے ہاں کہہ دے گا۔ ارمغان نے اس کے ہاتھ سے گلاب چھینا اور نیچے پھینک دیا، پھینک کر انتہائی غصے سے بولا، بند کرو اپنی یہ فضول ڈرامے، یہ ناول نہیں اصل زندگی ہے، لگتا ہے تمہارا دماغ بالکل خالی ہو چکا ہے، ناول گٹر ہے تک جو تم میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے میچور لڑکیاں پسند ہیں، تم جیسی امیچور۔ اپنا ڈرامہ بند کرو اور اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، میں تم جیسی لڑکی سے کبھی محبت نہیں کروں گا، میری زندگی میں تمہارے جیسی ناسمجھ اور بیوقوف لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں، تمہارے جیسے امیچور لڑکی کو پسند بھی کون کرے گا؟ زبردستی گلے نہ پڑو، میں کسی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی سے شادی کروں گا، خوابوں میں رہنے والی کسی بیوقوف سے نہیں۔ ارمغان نے اسے انگلی اٹھا کے وارننگ دی اور ماہرہ کی اچھی طرح بے عزتی کر کے وہ اندر چلا گیا۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ ماہرہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ جتنی دیر وہ بولتا رہا ماہرہ توہین کے احساس سے زمین میں گڑتی رہی۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ سن سی کھڑی رہی۔ وہ تو اسے اپنے ناول کے ہیرو کی طرح سمجھ کر پرپوز کر رہی تھی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ ناول اور حقیقی زندگی میں بہت فرق ہے۔ ارمغان نے نہ صرف اس کا دل توڑا بلکہ اس کی ذات کو بھی رون کر اس کی روح کو بری طرح چھلنی کر دیا۔ اس لمحے اسے ارمغان انتہائی بے حس اور بے رحم لگا۔ اسے اب احساس ہوا کہ جب ایک عورت محبت کا اظہار کرتی ہے اور مرد اس محبت کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ وہ عورت کس اذیت سے گزرتی ہے۔ ایک دفعہ اس نے ثنا سے کہا تھا وہ ارمغان سے محبت کا اظہار کرے گی تو ثنا نے اسے منع کر دیا اور کہا محبت کا اظہار مرد کرے تبھی اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی ضد تھی، وہ ارمغان سے خود محبت کا اظہار کرے گی۔ آج اس نے اظہار بھی کر دیا اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ وہ شدت سے روتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود کو اور بے عزت نہیں کروائے گی۔ وہ 2 ہفتوں کے لیے آئی تھی لیکن ارمغان کی محبت میں 1 مہینہ رک گئی۔ کئی بار اس کے ماما بابا نے اسے فون کر کے پوچھا تھا وہ کب آ رہی ہے، لیکن وہ ارمغان کی محبت کو حاصل کر کے ہی یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ لیکن اب تو سب ختم ہو گیا تھا۔ اگلے ارمغان کے آفس جانے کے بعد اس نے اپنے خالہ اور خالو کو واپس سکہ بتایا اور ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ خاموشی سے اپنے گھر چلی آئی۔ واپس آ کر اس نے خود کو اپنی پڑھائی میں گم کر لیا۔
اور سب بھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ پر کچھ ظاہر نہیں کیا تھا، وہ ان کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی، مگر اکیلے میں وہ ارمغان کی بے رخی کو یاد کرتے اداس ہو جایا کرتی تھی۔ اب اس نے ناول پڑھنا چھوڑ دیے تھے، کیونکہ ان ناولز نے اس کی زندگی میں بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ ان ناولز کی وجہ سے اس نے ارمغان کے ہاتھوں اپنی ذات 2 کوڑی کی کروائی تھی۔ اس کا دل ناولوں سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ بیوقوف یہ نہیں جانتی تھی کہ ناول صرف وقت گزاری یا شوق کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا اصلی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ زندگی رکتی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ ایک دن اس کی ماما نے کہا، بیٹا ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، مگر ماہرہ نے انکار کر دیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ مگر اس کی ماما نے کہا، ہم زبان دے چکے ہیں، خاندان میں بات پھیل گئی ہے، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے، ہماری عزت کا خیال کرو، اگر تم شادی نہیں کرو گی تو سب کے سامنے ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ آخرکار اس نے ماں باپ کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ اگر میری خوشی پوری نہیں ہو سکتی تو کم از کم ماما پاپا کی خوشی پوری ہو جائے، ارمغان نہیں تو پھر کوئی بھی XYZ ہو، کیا فرق پڑتا ہے۔ ماہرہ نے موم کو ہاں کہہ دی۔ ماما نے کہا، میں تمہیں تصویر دکھاتی ہوں، تم جانتی ہو وہ لڑکا؟ اس کی ماما اتنا ہی بولی تھی کہ اس نے بات کاٹ دی۔ نہیں ماما، مجھے کچھ نہیں جاننا، نہ ہی کوئی تصویر دیکھنی ہے، آپ لوگوں کو پسند ہے تو میں راضی ہوں، مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو اس کی ماما نے اسے شاپنگ پر ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ کیا ہو گیا ماہی، تمہارے کپڑے اور جویلری لینی ہے، تم چلو ساتھ، اپنی پسند کی چیزیں لے لینا۔ ماما میرا موڈ نہیں ہے، ضد مت کرو، چپ چاپ 5 منٹ میں تیار ہو کے آ جاؤ، میں نیچے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ماما نے سختی سے کہا تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے تیار ہونے لگی، حالانکہ اس کا بالکل دل نہیں تھا ساتھ جانے کا۔ نہ اسے اس شادی سے کوئی دلچسپی تھی، نہ شاپنگ سے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے یہ شادی کر رہی تھی۔ نکاح کا دن آیا، نکاح خوان نے نام پکارا، ماہرہ بنت خالد، آپ کا نکاح ارمغان بنت فیروز خان سے حق مہر 50,000 طے پایا ہے، آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی تو آگے بھی بہت کچھ کہے جا رہا تھا، مگر ماہرہ کی تو سوئی ارمغان کے نام پر اڑ گئی۔ ارمغان کا نام سنتے سکتے اس کے ہوش اڑ گئے۔ میری شادی ارمغان سے؟ اس نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے دھیرے سے کہا، ہاں بیٹا، میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی، مگر تم نے کبھی میری بات سنی ہی نہیں۔ ہم نے تمہارا رشتہ ارمغان سے 4 سال پہلے طے کر دیا تھا، جب تم لاہور سے آئی تھی۔ ہم نے تمہیں لاہور بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تم اور ارمغان ایک دوسرے سے مل لو، فیروز بھائی صاحب کے گھر رہ کر ان کے گھر کا ماحول دیکھ لو۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی ہو یا نہیں۔ تم نے واپس آ کے سب کی بہت تعریف کی، پھر تمہارے پاپا نے تمہارے ارمغان سے رشتہ پکا کر دیا۔ ماہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا کہ میرا رشتہ پکا کر دیا ہے ارمغان سے؟ بیٹا، ہمیں تم اس وقت کم عمر اور ناسمجھ لگ رہی تھی، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ وقت آنے پر تمہیں سچائی بتائیں۔ جب شادی کا وقت آیا اور میں نے تمہیں تصویر دکھانی چاہی، تفصیل بتانی چاہی، تو تم نے میری بات نہیں سنی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، میری طرف سے صاف انکار ہے۔ ماہرہ نے بھری محفل میں نکاح سے انکار کیا تو سارے مہمانوں میں چمگوئیاں ہونے لگی، اور ارمغان بھی حیرت سے بت پناہ ماہرہ کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ ماہرہ سب کو یوں ہی باتیں کرتا چھوڑ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس شخص نے میری عزت کو رون دیا، میری نسوانیت کو پامال کیا، اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں؟ کبھی نہیں۔ ارمغان فیروز خان، میں آپ سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ تم نے میری ذات کو 2 کوڑی کا کر دیا، اور اب آئے ہو مجھ سے شادی کرنے اور چاہتے ہو کہ میں سب بھول کے ہاں کہہ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ روتے ہوئے خود سے بول رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ آج بھی ارمغان کے دیے گئے زخم اس کے دل میں تازہ تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ماں باپ بھی وہ جن کے پاس بہت پیسہ تھا۔ بچپن سے ہی اس کی بہت لاڈ اٹھائے گئے تھے، اس نے اپنے ارد گرد محبت ہی محبت دیکھی تھی، اس سے تو کوئی اونچی آواز سے بات تک نہیں کرتا تھا، ڈانٹنا تو دور کی بات تھی۔ لیکن ارمغان نے نہ صرف اسے ذلیل کیا بلکہ اس کا دل توڑ کے اس کی ذات کو بھی تضحیک کا نشانہ بنایا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل ٹوٹا تھا، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جس کو اس نے بے تحاشا چاہا۔ وہ کیسے بھول جاتی، کیسے معاف کر دیتی، اسے کیسے اسی سے شادی کے لیے ہاں کہہ دیتی۔ کل جب اس نے پرپوز کیا تھا تو ارمغان نے اسے بری طرح رد کر دیا تھا۔ آج جب وہ اسے بیاہنے کے لیے آیا تو ماہرہ نے اسے ہری جھنڈی دکھا دی۔ کیوں کرتی وہ اس شخص سے شادی جو کہتا تھا، مجھے تمہارے جیسے خوابوں خیالوں میں رہنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، میں تو کسی سلجھی سمجھدار لڑکی سے شادی کروں گا۔ تم تو اممیچور ہو۔ اور اب وہ شخص خود ہی اپنی باتوں کو رد کرتا اس کا دلہا بن کر آ گیا۔
لیکن اس بار ماہی نے اسے اپنی بے عزتی کرنے کا حق نہیں دیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، کل جب میں تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی تو تم مجھے شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آج جب تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو تو میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ انکار کا حق میرے پاس تھا، میں نے اسے استعمال کیا جیسے کل تم نے استعمال کیا۔ وہ خود سے بولتے ہوئے اب بہت مطمئن ہو چکی تھی۔ ثنا اس کا انکار سن کے اسے منانے آئی۔ ماہرہ، یہ کیا بچپنا ہے؟ تم تو بھائی سے محبت کرتی ہو نا، تو پھر تم نے بھری محفل میں نکاح سے انکار کیوں کیا؟ کس نے کہا میں تمہارے بھائی سے محبت کرتی؟ میں کوئی محبت نہیں کرتی ارمغان سے، وہ سختی سے کہنے لگی۔ ماہرہ، تم ابھی غصے میں ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے ثنا پیار سے بولی۔ نہیں، میں غصے میں نہیں ہوں۔ جس وقت میں نے اسے کہا تھا مجھ سے شادی کرے، اس وقت اس نے کہا وہ مجھ جیسی خواب و خیالوں میں رہنے والی امیچور لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا، اور آج وہی خواب و خیالوں میں رہنے والی امیچور لڑکی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے تلخی سے کہا۔ ماہی، میں مانتی ہوں بھائی سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، انہیں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا، اب وہ پچھتا رہے ہیں۔ ثنا نے سمجھانا چاہا، وہ دل سے چاہتی تھی ماہرہ اس کی بھابھی بنے، لیکن اب وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ ان سے کہو وہ جتنا بھی پچھتا لیں، لیکن ماہرہ خالد اب ان کی زندگی میں واپس کبھی نہیں آئے گی۔ وہ وقت اب گزر گیا جب میں ان کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، ان سے محبت بھری باتیں کرتی تھی، ان کے غصے، ان کی کڑوی باتوں کو بھی میں محبت سمجھتی تھی۔ آج ماہرہ بہت بدل چکی ہے، وہ کم سے کم ان کو تو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی، اس لیے انہیں کہو اپنی جیسی کوئی میچور اور سمجھدار لڑکی دیکھیں، میری جیسی ناسمجھ اور کمعقل نہیں۔ ماہرہ نے ٹوک لہجے میں کہا۔ ثنا نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت دماغ ماری کی، مگر ماہرہ نے ہاں نہیں کی اور وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ عدنان نے اسے کال کی۔ یار ماہرہ، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے بھائی سے شادی سے کیوں انکار کیا؟ عدنان نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ عدنان، ماہرہ نے صاف گوئی سے کہا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ ثنا نے تو کہا تھا کہ تم بھائی سے محبت کرتی ہو۔ عدنان نے حیرت سے پوچھا۔ کرتی تھی، اب نہیں کرتی۔ یہ کیا ضد ہے ماہرہ، مان جاؤ، ہم اتنی دور سے تمہاری بارات لے کر آئے ہیں، وہ ملتجی لہجے میں کہنے لگی۔ میں نے نہیں کہا تھا میری بارات لے کے آؤ، پر کوئی بات نہیں، اب آ ہی گئے ہو تو یہیں کوئی لڑکی ڈھونڈ کے اس سے اپنے بھائی کی شادی کروا دو اور ہنسی خوشی اپنی بارات واپس لے جاؤ۔ ماہرہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ اس کی بات سن کر غصے سے بولا۔ ہاں ہو گیا ہے، اس لیے تم مجھے فون مت کرو۔ ماہرہ نے غصے سے کہہ کر فون کاٹ دیا، جبکہ عدنان کو اس کی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا۔ اس کے بعد ارمغان اس سے ملنے آیا۔ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے بیڈ پر بیٹھی ماہرہ سے کہا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں، ماہرہ نے رکھائی سے کہا اور کمرے سے جانے لگی۔ میں نے کہا نا مجھے تم سے بات کرنی ہے، تو بیٹھ کے میری بات سنو۔ ارمغان نے باہر جاتی ماہرہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ ماہرہ نے حیرت سے اس کی جرت کو دیکھا اور پھر منہ موڑ لیا، اور ارمغان کرسی کھینچ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ پتہ ہے تم مجھے پہلی بار کب بری لگی تھی؟ جب تم نے کہا میری ٹائی بکواس لگ رہی ہے۔ اس وقت مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا، پھر تم نے مجھے منحوس بنا دیا۔ مجھے تمہاری باتوں پر بہت غصہ آتا تھا، میں چڑھتا تھا جب ٹھیک سے اردو نہیں آتی تھی تو تم کیوں بولتی ہو، اور تم بھی سارے گھر کو چھوڑ کر صرف میری ہی عزت کا کباڑا کرتی رہتی تھی۔ تمہارے آنے سے پہلے میرا گھر میں اتنا روب تھا کہ گھر والے میرے سامنے کام کی بات بھی سوچ کے کیا کرتے تھے، اور تم نے آ کے سب کے سامنے میری بے عزتی پر بے عزتی کرنا شروع کر دی، سب مجھ پہ ہنستے تھے۔ ایسے میں تم مجھے کیسے اچھی لگتی بتاؤ؟ پھر اپنے خاندان کی عزت کے لیے میں نے تم پر روک ٹوک کی، لیکن تم اس روک ٹوک کو ناول کے ہیرو کی فطرت سمجھ کے میرے طرف مائل ہو گئی۔ تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا، اس وقت مجھے تم پر بہت غصہ آیا، اور جس وقت تم مجھے پہلی بار پروپوز کیا اور جس انداز میں کیا، مجھے تم اسی وقت سے اچھی لگنے لگی تھی۔ لیکن ایک لڑکی کو پروپوز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے مجھے تمہاری جرت پر بہت غصہ آیا، لیکن میں دل سے چاہتا تھا کہ تم اور ڈائلاگ بولو۔ تمہاری ٹوٹی پھوٹی اردو میں وہ ڈائلاگ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، اس لیے میں تمہیں نخرے دکھاتا تھا، اور وہ جو تم الفاظ غلط سلط بولتی تو میرا سمجھو پیٹ پکڑ کر ہنسنے کا دل چاہتا تھا، لیکن میں کس قدر اپنے اوپر کنٹرول کرتا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے تم مجھے پسند آنے لگی تھی، میرا دل بھی تمہاری طرف مائل ہو گیا تھا، لیکن میں تمہیں تڑپانا چاہتا تھا، تم ناول کی دیوانی تھی، تمہیں تھوڑا بہت تڑپانا تو میرا حق بنتا تھا نا، اس لیے میں نے اپنے محبوب کو تھوڑا سا تڑپایا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے بغیر بتائے گھر سے چلی گئی، تم نے مجھے بتانے کی زحمت تک نہیں کی کہ تم جا رہی ہو۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہیں کتنا مس کیا، اکیلے بیٹھ کر میں تمہاری باتیں ہر وقت یاد کرتا تھا، انہیں یاد کر کے مجھے بہت ہنسی آتی تھی۔
یاد آتا تھا کہ وہ وقت کتنا خوبصورت تھا جو میں نے اپنے غصے اور بے وقوفی کی نظر کر دیا۔ میں بہت بے چین ہونے لگا تھا، میں چاہ کر بھی تمہارا خیال دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اور پھر میں نے اپنے ماں بابا سے جا کر بولا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، تو انہوں نے بولا ہاں، ہم نے تمہارا رشتہ اس سے 4 سال پہلے ہی پکا کیا ہوا ہے۔ تو میں شرمندہ ہو گیا، کاش کہ میں مما بابا سے نہ کہتا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ فضول میں لو میرج کا دھبا لگ گیا ہے میرے اوپر۔ میری تو لو ٹو ارینج میرج ہونے والی تھی، میں نے تو اپنے اوپر لو میرج کا دھبا لگا لیا۔ سارے کزنس مجھ سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، سب پر میرا بہت روب تھا۔ اب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ میری لو میرج ہے تو وہ کیسے مجھ پہ ہنسیں گے۔ اس لو کے چکر میں میرا سارا روب، سارا دبدبا ختم ہو کر رہ گیا۔ اوپر سے اپنی محبت سے شادی کرنے آیا تو اس نے بھی شادی سے انکار کر دیا۔ دھیرے دھیرے سے بولتے ارمغان کو ماہرہ بہت دھیان سے سن رہی تھی۔ جب اس نے کہا محبت نے بھی انکار کر دیا تو ماہرہ بولی ہاں، کیوں کرتی میں تم سے شادی؟ جب میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا تو آپ نے میری کتنی بے عزتی کی تھی، مجھے کتنا سنایا تھا، کیسے کہا تھا میں خواب و خیالوں میں رہنے والی لڑکی ہوں، آپ مجھے کبھی پسند نہیں کریں گے، نہ کبھی مجھے اپنی زندگی میں شامل کریں گے، آپ کو تو میچور لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اب آپ مجھ جیسی بے وقوف، ناسمجھ اور امیچور لڑکی سے شادی کیوں کرنے آ گئے؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ارمغان کی باتوں سے کافی حد تک اس کا دل نرم ہو گیا تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا یار معاف کر دو، اس دن واقعی میں نے تمہیں بہت سنا دی تھی، اس وقت مجھے خود نہیں پتا تھا کہ تم میرے لیے کیا ہو، مجھے بعد میں تم سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ میں خود ہی اس خیال و خوابوں میں رہنے والی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اس کردو پہنچ جاؤں گا۔ غلطی ہو گئی، ایک موقع دے دو، وہ معصومیت سے بولا۔ ماہرہ کا دل اس کی باتوں پر پگھل رہا تھا، لیکن اس نے سختی سے کہا کوئی موقع نہیں ملے گا، کل بھی انکار کیا تھا، آج بھی میری طرف سے انکار ہے، آپ جائیں، دنیا میں بہت ساری میچور لڑکیاں ہیں، کسی بھی اچھی سمجھدار میچور لڑکی سے شادی کریں، میرے جیسے بے وقوف کم عقل کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ ماہرہ نے صاف ہری جھنڈی دکھائی اور جانے کا اشارہ کیا۔ یار تم تو بہت تانے مارتی ہو، وہ ہنس کر بولا۔ آپ نے بھی کم نہیں مارے تھے، ماہرہ دو بدو بولی۔ یار ایک موقع تو دے دو، دیکھو تمہارے ناولز میں بھی روڈ ہیرو اتنا ظلم کرنے کے بعد جب ہیروئن سے معافی مانگتا ہے تو وہ بھی معاف کر دیتی ہے، تم بھی ہماری زندگی کی ہیروئن ہو، مجھے معاف کر دو، اپنے روڈ ہیرو کو ایک چانس دے دو، وعدہ کرتا ہوں میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ وہ منت بھرے انداز میں بولا تو ماہرہ اسے تڑپانے کے لیے بولی ٹھیک ہے، اتنا کہہ رہے ہیں تو سوچوں گی۔ ماہرہ نے اس پر احسان عظیم کرتے ہوئے کہا سوچوں گی نہیں، بلکہ ابھی باہر آ کر اپنی شرافت سے ہاں کہہ کے نکاح نامے پر سائن کر دینا، ورنہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ ارمغان نے اسے ہار مانتے ہوئے دیکھ کر دھمکی دی۔ ہائے سچی؟ پھر تو میں بالکل ہاں نہیں کروں گی، بس آپ مجھے اٹھا کے لے جائیں، پھر ہم دونوں شادی کر کے مزے ہی آ جائے گا۔ واو، ناولز کی ہیروئن والی شادی، بہت بہت مزہ آئے گا۔ بھاگ کے شادی کرنے کے نام پہ ماہرہ خوشی سے بولی۔ او لڑکی، یہ تمہارے خوابوں کی دنیا نہیں، حقیقت ہے۔ گھر میں اماں ابا بہن بھائی سب میری بارات میں ناچنے کے منتظر ہیں، تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بھگا کے لے جاؤں؟ یہ ممکن نہیں، بس ایک بار نکاح کر لو، اس کے بعد تمہیں بھگا کے لے جاؤں گا، ارمغان نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر کہاں بھگا کے لے جاؤ گے؟ ماہرہ نے منہ بنا کر کہا۔ ہنی مون پر بھگا کے لے جاؤں گا، اس کے بعد اپنے بچوں کے پیچھے بھاگوں گا اور اپنے پیچھے بھگاؤ گی، ساری عمر تمہارے بھاگنے کا شوق بہت اچھی طرح سے پورا کروں گا، ارمغان نے انتہائی جوش سے کہا۔ اس کی بات پر ماہرہ ہنسنے لگی اور مسلسل ہنستی ہی چلی گئی۔ ارمغان کا دل سرشار ہو گیا، وہ سمجھ گیا اس کی ہیروئن پٹ گئی ہے۔ ماہرہ کے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد ارمغان دھوم دھام سے اپنی ماہرہ کو بیاہ کر لے گیا۔ ولیمے کے بعد وہ 20 دن کے لیے سوئٹزرلینڈ ہنی مون پر گئے تھے۔ آپ روز خالی ہاتھ آ جاتے ہیں؟ شادی کے 1 ماہ بعد ماہرہ نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو چڑ کے بولی۔ تو پھر کیا بینڈ باجا لے کر آؤں؟ ارمغان نے حیرت سے پوچھا۔ بینڈ باجا نہیں، گجرے لے کے آؤ، پھول لے کے آؤ، گلاب کے اپنی نئی نویلی بیگم کے لیے، اور آپ ہیں کہ روز خالی ہاتھ آ جاتے ہیں؟ یار تمہارا ناولوں والا بھوت ابھی سر سے اترا نہیں کیا؟ اس نے صدمے سے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، اور نہ کبھی اترے گا، آئندہ سے خالی ہاتھ مت آنا۔ اچھا بیگم صاحبہ، میں کوشش کروں گا، لیکن وہ کوشش ہی رہی، چونکہ آفس سے آتے وقت اسے گھر جانے کی اتنی جلدی ہوتی کہ وہ راستے میں رکنا ہی بھول جاتا تھا۔ ہاں کبھی کبھی اتفاق سے وہ ماہرہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے گجرے خرید لیتا۔ ماہرہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت سی پری آئی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، وہ اپنے رب کے بہت شکر گزار تھے۔
ان دونوں نے بہت بیوقوفیاں کرنے کے بعد اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا۔ ثنا کی شادی بھی ایک اچھے گھر میں ہو گئی تھی، بس اس کا میاں تھوڑا ان رومانٹک تھا، اس لیے ثنا ماہرہ اور اپنے بھائی کا رومانس دیکھ کر رش کرتی تھی۔ اس کی حسرت ہی تھی کہ اس کا میاں بھی تھوڑا سا رومانٹک ہو جائے۔ ایک دن ماہرہ نے اسے مشورہ دیا، کیا ہوا اگر تمہارا شوہر رومانٹک نہیں ہے تو تم ہی اس بیچارے کے ساتھ تھوڑا رومانٹک ہو جایا کرو، کچھ سکھاؤ گی تو ہی سیکھے گا نا۔ ماہرہ کی بات ثنا کی سمجھ میں آ گئی۔ آج کل وہ اپنے ان رومانٹک میاں کو رومانٹک ہونے کی کلاس دے رہی تھی۔ عدنان کی بھی منگنی ہو چکی تھی، لیکن شادی اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اس کی منگیتر ڈاکٹر بن رہی تھی اور وہ ڈاکٹر بن کے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے عدنان فی الحال شادی کے لڈو کھانے سے محروم تھا۔ باقی سب کی زندگی اچھی چل رہی تھی۔ مسٹر اینڈ مسز فیروز بھی بچوں کو خوش دیکھ کر خوش تھے۔